نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ رب العزت نے فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ غور کیجئے، کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لیما کے لفظ سے مخاطب فرمایا۔ یہ لیما کا لفظ روک ٹوک کے لیے بولا جاتا ہے اور اسی کا نام تربیت ہے۔ بعض لوگ چپ شا بنے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں چپ شا والا مسئلہ نہیں ہے، روک ٹوک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ رب العزت نے فرمائی، کیونکہ تب تو پوچھتے ہیں جب بتانا اور سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ لیما کا لفظ عام مومنین کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا، مگر دونوں میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال ہوا وہاں شروع میں یا بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کے وعدے فرما دیے ہیں۔ لیما کا لفظ استعمال تو کیا مگر ساتھ خوشخبری بھی دے دی، لیکن جہاں کہیں ایمان والوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا وہاں فرمایا سیدھے ہو جاؤ گے تو مغفرت کر دیں گے، اور اگر بگڑو گے تو ہم تمہاری مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے محبوبانہ الفاظ استعمال فرماتے تھے۔ عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ اب کہنا تو یہ تھا لما اذنت لہم، مگر اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں خشیت الہی کا وہ حال ہوتا ہے کہ اگر ہم بغیر وعدہ مغفرت کے لما سے خطاب کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں اس کے تحمل کی گنجائش ہی نہ رہے، اس لیے پہلے مغفرت کی بات ہوئی۔ عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ اور کہیں بعد میں مغفرت کا وعدہ فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اب یہاں دیکھو کہ پہلے لما کا لفظ بعد میں مغفرت کا وعدہ کیا، لیکن ایمان والوں کے لیے جب لما کا لفظ استعمال ہوا تو اللہ اکبر ایسا شانہ خطاب استعمال کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا کے نزدیک یہ بات تو بہت ناراضگی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ دیکھیں یہاں مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، اور کبھی تربیت کے لیے حکم بھی کر دیا جاتا ہے۔ اپنے محبوب کو فرماتے تھے سیدھے ہو جاؤ فاستقم کما امرت، سیدھے ہو جاؤ، جمے رہیے حق پر، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، بس جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے مستقیم رہیے، اور وہ لوگ جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ہمراہ میں ہیں، تو یہ تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، بتلایا، فرماتے تھے فلاں تو بڑا اچھا بندہ ہے، اگر تہجد کی پابندی شروع کر دے تو یہ محبوب کا اپنا انداز تھا، پہلے تعریف فرماتے تھے پھر حکم دیتے تھے۔ ہم تو ان نقطوں کو بھول ہی جاتے ہیں، ہم آج کس کی اصلاح کر رہے ہیں، اور بس ہمارے سامنے ان کی برائیاں ہی ہوتی ہیں، اچھا پہلو تو ہمارے ذہن سے نکل ہی جاتے ہیں۔ خامن بیوی کو نماز کے لیے جگائے گا تو کہے گا اٹھ، پھر کہے گا نماز نہیں پڑھتی، سست پڑی رہتی ہے، مردار بن کے پڑی رہتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی۔ ہم تو ان الفاظ میں ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں جو شریک حیات ہے۔ بھائیو، آپ کو تو اساتذہ کی محفل ملی، مسجد کا ماحول ملا، آپ تو چلو بدل گئے، لیکن وہ تو اب ان محفلوں سے محروم ہیں، وہ تو آنن فانن تو نہیں بدلیں گے۔ کچھ محنت کرو، کچھ تحمل مزاجی سے کام لو، انسان ایسے نہیں بنتے، انسان تو بڑی مشکل سے بنتے ہیں۔ تو تربیت اور تعلیم یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں، اس لیے صحیح طریقے سے صحیح نہج کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کی فکر ہو، اور جن کے ساتھ وابستہ ہے انسان ان کی اصلاح کی فکر ہو، اور اصلاح کا وہ طریقہ جو سنت رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے کہ روکنا ٹوکنا صحیح انداز سے، اس سے انسان بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔